خیرپور ناتھن شاہ پر ڈاکوؤں اور لٹیروں کا راج۔ دن دہاڑے شہر کے مین چوک سے ڈکیتی کی بڑی واردات، فائرنگ سے ایک شخص زخمی۔ آن نیوز کو ڈکیتی کی سی سی ٹی وی فوٹیج مل گئی۔ سٹی کے میر حسن چوک پر عرفان شیخ کے کریانہ سٹور سے 3 مسلح افراد نے دکاندار عرفان شیخ سے 3 لاکھ روپے نقد رقم، ایک موبائل فون لوٹ کر بآسانی فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے، جبکہ مسلح افراد کی فائرنگ سے راستے پر چلنے والا گونگا قربان گاڑی گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا، جبکہ خیرپور ناتھن شاہ پولیس کی ڈی ایس پی پیر بخش چانڈیو، ایس ایچ او غلام حیدر اپنے پولیس ہمراہ جائے وقوع پر پہنچ کر متاثرہ دکاندار سے تفصیلات لے کر ڈاکوؤں کے خلاف کارروائی کی یقین دہانی کروائی۔ اے آدم کی بیٹی، یہ بات ذہن نشین کرنا کہ مرد اور عورت کی محبت تو بس نکاح کے بعد ہی حلال اور پاکیزہ ہوتی ہے۔ اے بنت حوا، اسلام نے تیرے قدموں تلے جنت رکھ دی، اللہ نے تجھے رحمت بنا کر مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا۔ اے بنت حوا، ہوش میں آ جا اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا والی شرم و حیا کی چادر اپنے اوپر اوڑھ لے۔ یا اللہ، ہماری امت مسلمہ کی بیٹیوں کو ہدایت دے اور سیرت فاطمہ الزہرا عطا فرما۔ شجاع آباد انتظامیہ شہریوں کو صفائی ستھرائی کی بنیادی سہولیات دینے سے قاصر۔ مرکزی قبرستان نور شاہ اور اس کے ساتھ پرائمری اسکول کے باہر کوڑوں کے ڈھیروں کے طرف علاقے کے قبرستان ہے، دوسری طرف سرکاری اسکول، لیکن بلدیہ نے کوڑے کے ڈھیر لگا دیے، جس سے قبرستان میں اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کرنے آنے والے لوگوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ دوسری طرف قوم کا مستقبل سرکاری اسکول میں شدید تعفن میں پڑھائی کرنے والے مجبور ہیں۔ گندگی کے ان ڈھیروں پر مچھر، مکھیاں اور دوسرے زہریلی حشرات تیزی سے پرورش پا رہے ہیں اور اس کی وجہ سے علاقے کے لوگوں کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ علاقہ مکینوں نے شجاع آباد انتظامیہ سے پرزور اپیل کی ہے کہ اسکول اور قبرستان سے مہلکہ جگہ سے کوڑا کرکٹ اٹھایا جائے۔ شجاع آباد ریلوے روڈ منگول چوک شجاع آباد انتظامیہ کی جانب سے عدم توجہ کا شکار عرصہ دراز سے ریلوے روڈ ریلوے پھاٹک کے قریب واقع یہ منگول چوک خستہ حال بدحالی کا شکار ہے۔ روڈ پہ جگہ جگہ گڑھے پڑے ہونے کے باعث آئے روز حادثات رونما ہوتے رہتے ہیں۔ منگول چوک کی خستہ حالی کے باعث عوام شدید ذہنی پریشانی سے دوچار ہیں۔ ریلوے پھاٹک منگول چوک تا عبداللہ چوک تک سپیڈ بریکر تک نہیں بنائے گئے۔ سپیڈ بریکر نہ ہونے کی وجہ سے ماضی میں اور حال میں خوفناک حادثات بھی رونما ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک خوفناک ایکسیڈنٹ میں نوجوان کی جان چلی گئی تھی اور کئی تاحیات معذور بھی ہو چکے ہیں، مگر پھر بھی شجاع آباد کی انتظامیہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لے رہی۔ عام الناس کی ارباب اختیار سے اپیل ہے کہ اس عوامی مسئلے کو سنجیدگی سے لیا جائے۔ لاڑکانہ رائس کینال کے سائڈ میں بنے ہوئے مکان لاڑکانہ انتظامیہ اور پولیس کی جانب سے توڑ دیے گئے ہیں۔ مکینوں کی عورتوں نے قرآن پاک چارپائیوں پہ رکھ کر شدید احتجاج کیا اور کہا کہ ہم گزشتہ 20 سال سے رہ رہے ہیں، جب ہم پہلے ادھر آئے تھے تو اس وقت یہ انتظامیہ کہاں تھی، اب ہم غریبوں کے بنائے ہوئے مکان توڑ کر ہمیں بے گھر کر دیا ہے۔ ہماری بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ سندھ سے اپیل ہے کہ ہمارے ساتھ یہ ظلم نہ کریں اور ہمیں بے گھر نہ کیا جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی پی ٹی آئی لودھرا کے تحصیل صدر مہر اکرم سیال مرحوم کی وفات پر اظہار تعزیت کی اور مہر اکرم سیال مرحوم کے بھائیوں النور گارڈن کے سی ای او مہر محمد اشرف سیال اور مہر اعجاز سیال سے تعزیت اور فاتحہ خوانی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے مہر محمد اکرم سیال مرحوم کی پارٹی کے لیے خدمات کو سراہا اور ان کی درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی۔ گاہک دکاندار کو چکما دے کر سونے کا ہار لے اڑا، واقعہ شہر کے اہم کاروباری علاقے لیاقت مارکیٹ میں پیش آیا۔ نامعلوم افراد گاہک بن کر آئے اور سونے کے چین چرا کر لے گئے۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج آن نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں چوروں کو بآسانی شناخت کیا جا سکتا ہے۔ ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں ضلع کمبر کی خبر سے، جہاں گوٹ گل کرٹیوں کے مکینوں نے سہولیات سے محروم یو سی پنوار کے گوٹ گل کرٹیوں میں بجلی اور دیگر سہولیات کے لیے مسلسل سراپا احتجاج ہیں۔ کبھی تعلیم کے حصول کے لیے، کبھی روڈ کی سہولیات کے لیے، کبھی پینے کے پانی کی سہولیات کے لیے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں، لیکن بات جوں کی توں ہی رہی۔ آج گاؤں کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے کہا کہ 5 سال سے بجلی کی 2 ٹرانسفارمر خراب ہیں۔ 5 سال گزر گئے لیکن ٹرانسفارمروں کی مرمت نہ ہو سکی۔ یو سی چیئرمین حضرات 5 سال کے بعد الیکشن کے وقت نظر آتے ہیں، اس کے بعد ان حضرات کے پورے 5 سالوں میں زیارت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ جو لوگ 5 سالوں میں نظر نہیں آتے اور الیکشن کے وقت ووٹ لینے آئے تو وہ لوگ یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ بار بار ووٹ آپ لوگوں کو نہیں دیا جائے گا۔
جی بالکل، خبر شامل کرتے ہیں ضلع بہاول نگر سے۔ بہاول نگر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام بہاول نگر پولیس کی تفتیشی افسران نے ایک روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا۔ مزید ہم جانتے ہیں ہمارے نمائندے سید ظہیر الحسن گیلانی سے۔ جی ظہیر الحسن گیلانی، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بہاول نگر آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے زیر اہتمام عبدالرزاق شہید پولیس لائن بہاول نگر میں ایک روز ٹریننگ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں آکسفورڈ یونیورسٹی پریس پاکستان کے سینئر مینیجر IPR نے کاپی رائٹس، ٹریڈ مارک اور انٹلیکچوئل پراپرٹی کے قوانین کے متعلق ضلعی پولیس بہاول نگر کے افسران کو ٹریننگ دی۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بہاول نگر قدوس بیگ نے کہا ہے کہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس تعلیم و تربیت اور ٹریننگ کے شعبے میں ایک بین الاقوامی اور ممتاز حیثیت رکھنے والا موقر ادارہ ہے۔ اس ٹریننگ میں تعلیم یافتہ اور نوجوان پولیس افسران کو شامل کیا گیا ہے تاکہ وہ ان نئے قوانین سے بنیادی آگاہی حاصل کر سکیں۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر انتظام ماہانہ درس عرفان القرآن کی پہلی محفل جامعہ مسجد پیر بخش میں ہوئی، جس میں علامہ ظہیر احمد نقشبندی نے خطاب کیا اور سیدت فاطمۃ الزہرا علیہ السلام کی سیرت اور ان کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں بیان کیا۔ اس موقع پر سائر اہل سنت، قاری علامہ مرتضیٰ قادری، علامہ حافظ ابرار احمد، علامہ گلزار صدیقی، نعمان بھٹی، مولانا احسن اقبال نے بھی اظہار خیال کیا، جبکہ سعید گنگی، کاشف مغل ملک امتیاز، ایڈوکیٹ رضوان طاہر، ایڈوکیٹ چودھری عرفان چودھری، غلام عباس مہر شہرازی، ڈاکٹر محمد صدیق، ثاقب عباس چودھری، الطاف سرور سڈل نے خصوصی شرکت کی۔ ہمارے نمائندے محمد نوید گورایا کی تفصیل کے مطابق واہنڈو کے نواحی علاقے نت کالر چوک کے قریب دو راجہ بسوں میں دھند کی باعث تصادم ہو گیا۔ دونوں بسیں لاہور سے پسرور نارنگ سے سیالکوٹ جا رہی تھیں کہ دھند کے باعث آمنے سامنے سے ٹکرا گئیں، جس کی وجہ سے کافی سواریاں شدید زخمی ہوئی۔ ریسکیو 1122 کے اہلکاروں نے فرسٹ ایڈ دے کر زخمیوں کو سول اسپتال کاموں کی منتقل کر دیا۔ ماناوالا کے نواحی گاؤں لاگر میں جامعہ مسجد اقصی میں عظیم و شان دین و قرآن سنت کے مطابق زندگی گزارنے کے حوالے سے ایک اہم کانفرنس منعقد کی گئی، جس میں قاری القرآن خطیب ذیشان قاری محمد یعقوب فصیل آبادی نے ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے بھی خصوصی طور پر قرآن کے مطابق لوگوں میں آگاہی فراہم کی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ڈپٹی بیورو چیف آن نیوز شیخوپورہ رانا شہزاد کمبر سے۔ جی رانا شہزاد کیسر، بتائیے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں قاری محمد فیصلہ آبادی، دل عزیز شخصیت ہے، آئین سے بات کرتے ہیں۔ 14 فروری کے حوالے سے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ قاری صاحب یہ بتائیے گا، دین میں 14 فروری کا کوئی ہے؟ محترم رانا صاحب، اسلام میں اس کا سرے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ کفریہ اور بے حیا لوگوں کا، بے شرم لوگوں کا ایک تہوار ہے، حیا سوز تہوار ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نسل کو یعنی اس گند سے بچائیں، اپنی اولادوں کو بچائیں، ورنہ ہمارا جو سلسلہ نسب ہے وہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنی اولادوں کو عقائد اور ایمانیات یعنی ان کو عقیدہ بھی بتائیں کہ مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ عقیدہ مضبوط نہیں ہوگا تو کبھی بھی نہیں ٹھہر سکتا کوئی بندہ ہے۔ یہ کیا ہوا کہ کافروں کے تہواروں میں جو منع فرمایا گیا ہے، جن کے ساتھ کو مشابہت کرتا ہے انہی میں سے ہوتا ہے، ہم لوگ ان کے ساتھ داخل ہو جائیں، قیامت والے دن بھی انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے دورنگی نہیں ہے اسلام میں ہے کہ مسلمان پکا ہونا چاہیے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کی بات مانتے ہیں۔ تو پھر میں ضرور کہوں گا کہ مسلمان تجھے ہو کیا گیا ہے، وہ اپنی روایات کو کھو چکا ہے اور تیری تاریخ آنے والی، اگر تو اپنی اولاد کو دین نہیں سکھائے گا، ان کو حیات کا درس نہیں دے گا، اور اگر اپنی اولاد کو آپ نہیں دے سکتے دینی تعلیم، ایمانیات نہیں پڑھا سکتے، عقائد نہیں پڑھا سکتے، تو آگے پھر آپ کا سلسلہ بننے کے بعد بند ہے۔ میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ مسلمان کچھ نہ کچھ ہمیں حیا شرم کرنا چاہیے۔ پوری دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں تو مسلمان ہو رہے ہیں، یہ ان کے کفار کے شانہ بشانہ چل رہے ہیں، اس میں کوئی کسی قسم کی دو رائے نہیں ہے۔ اس کا بے حیائی کا، بے غیرتی کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ جو مسلمان حیا والا ہے، جو غیور ہے، جو مسلمان کہلانا چاہتا ہے مسلمان بنے،
یہ نہیں کہ ان کی بات بھی مان لے، ان کے ساتھ بھی مل جائے، مسجد میں بھی چلا جائے، گندی قدریوں کے ڈانس گانے وغیرہ وہ بھی سن لے، اور پھر قرآن پاک کی تلاوت بھی صبح صبح لگا دے اپنے موبائل پہ یا اپنے، اس لیے دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جی بالکل، میرے ساتھ موجود تھے قاری محمد یعقوب فیصلہ آبادی۔ آپ نے سنا یہ 14 فروری کے حوالے سے دین میں کوئی بھی چکر نہیں ہے، یہ صرف انگریز کا یا غیر مسلم کا جو ہے ایک شوشہ ہے۔ خدا را اپنی اولاد کو بچائیں۔ رانا شہزاد کا سر، ڈپٹی بیورو چیف آن نیوز۔ خیرپور ناتھن شاہ تحصیل کی بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کے خلاف شہر کے تاجر برادری، سیاسی سماجی برادری سراپا احتجاج، مین روڈ پر دھرنا دیا گیا، پولیس کے خلاف زوردار نعرے بازی کی گئی۔ خیرپور ناتھن شاہ میں ایک دن قبل عرفان شیخ کی دکان سے مسلح افراد کی جانب سے ہتھیاروں کی نوک پر لاکھوں روپے کی بڑی ڈکیتی کی گئی تھی، جس میں قبل بھی تحصیل میں بہت بار چوری، ڈکیتی، لوٹ مار کی وارداتیں معمول بن گئی ہیں، جبکہ آج شہر میں بیاری تاجر، سیاسی سماجی اور دیگر شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ مظاہرین کا آئی جی سندھ، ڈی آئی جی حیدرآباد سے خیرپور ناتھن شاہ کے ڈی ایس پی اور ایس ایچ او کو فوری طور پر ہٹا کر ایماندار آفیسران مقرر کر کے تحصیل میں امن و امان بحال کرنے کا پرجوش مطالبہ۔ ٹھری میرواہ کے گاؤں اجر ملہ کے رواسیوں نے ٹھری میرواہ پریس کلب پر احتجاج کیا۔ اس موقع پر جان محمد ملہ، وکیل احمد ملہ، عاقب ملہ، منور حسین ملہ، غلام علی ملہ اور دوسروں نے بتایا کہ بااثر افراد نے ہماری زرعی زمین پر قبضہ کر کے شادی حال بنا لیا ہے، وہ ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں اور ہم نے اپنی زرعی زمین کے زرعی کاغذات ہمارے پاس ہیں۔ مظاہرین نے شہر کے پلاٹ پر قبضے کے خلاف مارچ کیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بااثر افراد نے ہماری سٹی سروے نمبر 836/6 میں شادی حال کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ محصول کا ریکارڈ چیک کیا جائے اور پلاٹ ہمارا ہے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ ہمیں انصاف دلایا جائے ورنہ احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا۔ آج ہیومن رائٹس یونٹ فاؤنڈیشن HRUF آف پاکستان ضلع جوم شورو اور تحصیل سیون شریف کی طرف سے HRUF آف پاکستان کے مرکزی قیادت کا قاضی احمد بائی پاس پر پھولوں کا ہار پہنا کر شاندار استقبال کیا گیا۔ ہیومن رائٹس یونٹ فاؤنڈیشن HRUF آف پاکستان کے مرکزی رہنما سردار نذیر احمد چامڑو کے ساتھ HRUF کے مرکزی چیئرمین ایڈوکیٹ الہی بخش میتلو، مرکزی جنرل سیکرٹری عبد المجید میتلو، مرکزی وائس چیئرپرسن آپا زبیدہ گھنگاگڑو، مہمان خصوصی حاجی فیض محمد باجاری، مرکزی جوائنٹ سیکرٹری عبد الخالق مگریو، مرکزی آفس سیکرٹری عبد الغفار سومرو، عبداللہ مہر محمد یوسف، سندھ آزاد ارباب علی جھتیال جن کی شاندار آجیان، صدر ضلع جام شورو مظفر علی شیخ، سینئر نائب صدر اکرم علی میمن، جنرل سیکرٹری غلام رسول رند اور تحصیل سیون شریف کے فنانس سیکرٹری نظام الدین گھنگھیرو نے شاندار استقبال کیا۔ امریکن کیمیکل سوسائٹی کی جانب سے قائد اعوان سائنس اینڈ انجینئرنگ یونیورسٹی میں سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکولوں کے طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ آج کے اس سیمینار کا منعقد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اسکولوں کے طلباء و طالبات میں شعبہ کیمیکل اور کیمسٹری کو جاننے کا موقع ملے، اس حوالے سے رجحان پیدا ہو۔ عام طور پر اسکولوں میں دیگر شعبوں میں تجربات کرائے جاتے ہیں، لیکن کیمیکل کے شعبے میں بہت کم رجحان ہوتا ہے، اسی لیے ہم اس کو فروغ دے رہے ہیں۔ سیمینار میں طلباء و طالبات نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔